اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کعبے کا کعبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سیدنا عبد المطلب گھر میں موجود نہیں تھے۔ کعبہ کی دیوار مرمت کرنے تشریف لے گئے تھے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں مرمت کے بعد کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا بیت اللہ چاروں جانب جھکا اور مقام ابراہیم کی جانب سجدہ میں پڑ گیا اور تکبیر اور تسبیح کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کعبہ دیواروں پر کھڑا ہو گیا اور جوف کعبہ سے ندائی آئی، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر دیا۔ ارکان کعبہ پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں باب صفا سے نکل کر آمنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوا تو میں نے کچھ فرشتے دیکھے جو کہہ رہے تھے قد جاءکم رسول اللہ۔ میں نے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا کہ یہ خواب ہے یا بیداری۔ آمنہ کے مکان پر کچھ پرندے چکر کاٹ رہے تھے اور کمرہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو مجھے بتایا گیا سید مظہر حیب البشر کی ولادت ہوئی ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو آمنہ نے خود دروازہ کھولا، ان پر نفاس کا کچھ اثر نہ تھا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا تمہاری پیشانی کی چمک کہاں گئی؟ آمنہ نے کہا وہ چمک دنیا میں اتر آئی ہے، مجھے خاطف سے یہ ندا آئی عبد المطلب اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا، ان کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں معیذ، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں یس اور محمد ہے۔ میں نے آمنہ سے کہا مجھے پوتا دکھاؤ۔ آمنہ نے کہا آئیے، وہ کوٹری میں ہے۔ کوٹری میں داخل ہوا تو ملائکہ زیارت کے لیے فوج در فوج اتر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے یوٹیوب چینل جاسم نوکیا کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔